اللہ نے اس امت کو یہ شرف بخشا ہے کہ اس نے اپنے علم کی حفاظت کی۔ ہم سے پہلی امتیں ان کے عوام تو کیا، ان کے علماء نے اپنا دین بیچ دیا۔ اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين يحرفون الكلم عن مواضعه۔ علماء نے بیٹھ کے خود اپنی کتاب تبدیل کر دی، اپنے دین کو ایک بک جانے والی چیز بنا دیا، اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، اس کو مسخ کر دیا۔ اور اس امت نے آسمان سے اترے ہوئے دین کی صرف حفاظت نہیں فرمائی، زیر زبر کی بھی حفاظت فرمائی، جانوں کے نذرانے پیش کر دی۔ حبیب بن زید کو اللہ کے نبی نے مسلمہ کذاب کو دعوت دینے کے لیے بھیجا، جھوٹا نبی، تو اس نے وہ غصے میں آ گیا، اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں نعم۔ اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا لا اسمع، مجھے تیری بات سنائی نہیں دی۔ جان بچانے کے لیے کہہ سکتے تھے، باہر جا کے توبہ کر لیتے کہ مجھے تیری بات سنائی نہیں دی۔ ان کا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، یہاں سے ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، قال نعم، گواہی دیتے ہو محمد اللہ کا رسول نے؟ کہا اتشہد انی رسول اللہ، گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ قال لا اسمع، قال میں سنتا نہیں ہوں۔ کہ دوسرا ہاتھ کاٹ، یہاں سے کاٹ دیا۔ پھر دوہرایا گواہی دیتے ہو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی، میری رسالت کی گواہی کا مجھے تو سنتا نہیں ہے۔ انہیں ایک پاؤں کاٹ دیا۔ پھر اس نے دوہرایا، پھر انہوں نے وہی کہا میں نہیں سنتا، یہ پاؤں کاٹ دیا۔ دونوں ہاتھ کٹ گئے، دونوں پاؤں کٹ گئے جان بچانے کے لیے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، قرآن اجازت دے رہا ہے، میرا اللہ اجازت دے رہا ہے، جان پہ خطرہ ہو کلمہ کفر کہہ کے جان بچا لو، بعد میں ہم سے توبہ کر لو۔ لیکن تاریخ لکھی جا رہی ہے، یہ صحابہ ہیں، انہوں نے آنے والی نسلوں کو دین پہنچانا ہے، لہٰذا انہوں نے بوٹی بوٹی ہونا قبول کیا، لیکن اس آسمانی علم سے ایک سینٹی میٹر نہ ادھر نہ ادھر۔ پھر اس نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتے ہو محمد اللہ کا رسول؟ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، گواہی دیتے ہو؟ کہ مجھے سنتا نہیں۔ انہوں نے کہا اس کی ایک بوٹی اتارو، تو خنجر سے ایک بوٹی اتار زندہ۔ پھر اس نے دوہرایا کہ مجھے سنتا نہیں، کہا ایک بوٹی اور اتارو۔ ایک ایک بوٹی اترتی گئی اور وہ ادھڑتے گئے اور ادھڑ گئے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کے موت کو گلے لگایا، لیکن آسمان کے علم میں خیانت نہیں کی۔ ان کی ماں کا سنو، جب یہ خبر پہنچی مدینہ کہ حبیب بن زید کو یوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو ان کی ماں ام عمارہ نصیبہ بنت کعب، کہا ام عمارہ حبیب کو یوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ تو اس صبر کے پہاڑ ماں نے کیا کہا، لہذا اليوم ارضعتہ، یہی دن دیکھنے کے لیے تو دودھ پلایا تھا۔ کمال، وعند اللہ احتسبتہ، اور یہ صلہ مجھے میرا اللہ دے گا، میں نے لوگوں سے کیا لینا ہے، اسی لیے تو دودھ پلایا تھا، یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے دودھ پلایا تھا۔ یہ اللہ نے اس امت کو شرف بخشا کہ انہوں نے اللہ کے علم کی حفاظت فرمائی۔ اس کے سوا جتنا علم ہے وہ انسانی تجربات ہیں، مشاہدے ہیں، جھوٹ بھی ہے، صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہارے پاس علم ہی تھوڑا ہے،
دنیا کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، انہیں صرف یہ مٹی گارے کا علم ہے، انہیں آخرت کے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، یہ آخرت کے بارے میں جانتے ہی نہیں۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، جو کچھ تمہارے پاس علم ہے وہ اندازہ، وہ آنکھ نے دیکھا کبھی غلط کبھی ٹھیک، وہ کان نے سنا کبھی غلط کبھی ٹھیک، وہ ہاتھ نے چھوا کبھی غلط کبھی ٹھیک، وہ دماغ نے سوچا کبھی غلط کبھی ٹھیک، وہ زبان نے چکھا کبھی غلط کبھی ٹھیک۔ 5 سینسر، 5 حواس خمسہ سے انسان علم لیتا ہے، وہ خود ہی کمزور ہیں تو آنے والا علم بھی کمزور ہے۔ یہ جو بچے نے ایک حدیث پڑھی ہے، ان کے سامنے جو کتاب پڑھی ہے، یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے انہو لقول فصل وما هو بالہزل، یہ قول فیصل ہے، یہ قول فیصل ہے، ناقابل تبدیل ہے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، یہ ناقابل تبدیل ہے، عدل و انصاف کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ۔ یہ کلام علم اللہ کا کلام مکمل ہو چکا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، لا مبدل لکلمات، نہ یہ بدلتا ہے نہ اسے کوئی تبدیل کر سکتا ہے، نہ کسی میں طاقت ہے کہ اس کو تبدیل کر دے، نہ یہ اپنی ذات میں بدلتا ہے، اسے بدلنا چاہو بدلے گا نہیں، اسے آگے پیچھے کرنا چاہو ہوگا نہیں۔ 1935 میں جرمنی طاقت میں آیا، ان کے پادریوں نے تورات کو کٹھا، انجیل کو کٹھا کیا، 70 نسخے پوری دنیا سے جمع ہوئے۔ جب انہوں نے ان کو ایک دوسرے سے ملایا تو ہر نسخہ دوسرے سے مشرق مغرب کے فاصلے پر تھا، زمین آسمان کے فاصلے پر تھا۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اب اس میں سے کون سا نسخہ ٹھیک ہے اور کون سا غلط؟ انہوں نے کہا مسلمانوں کا قرآن کٹھا کرو، وہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ ان کے 70 نسخے اور قرآن کے 40,000 نسخے جمع کیے، 40,000۔ اور اس وقت قرآن ایسے پریس نہیں تھے، زیادہ ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن تھا۔ 40,000 قرآنوں کو کئی سال لگا کے ملاتے رہے، کہیں زیر زبر کا فرق بھی نکال نہ سکے۔